ناظرین، اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کے بارے میں جو معلوماتی سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں سویڈن کے تعلیمی نظام کے حوالے سے اب تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ بہت سے جو سوالات ملے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے کہ سویڈن کا جو ہے وہ تعلیمی نظام کس طرح سے ہے، یہاں پہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے اس کا طریقہ کار، اور بہت سے لوگ جو دیگر ممالک سے سویڈن میں آ رہے ہیں، جو طالب علم آ رہے ہیں، ان کے جو بچے ہیں انہوں نے اسکولوں میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جانا ہے، تو اس کا طریقہ کار اور یہاں کا جو ہے وہ نظام کس طرح سے کام کرتا ہے، تو ان تمام سوالوں کی روشنی میں میں کوشش کروں گا کہ 3 حصوں میں ہم سویڈن کے تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں۔ آج کی قسط میں ہم سویڈن کے اسکول کے جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اگلی قسط میں جو ہے وہ سویڈن کے جو کالجز ہیں، جمنازیم، ان کے بارے میں، اور پھر یونیورسٹی اسٹڈیز کی بات کی جائے گی۔ تو سویڈن کا جو تعلیمی نظام ہے یہ حکومت کی جانب سے ایک ادارہ ہے، اسکول ورکت، وہ اس سارے پورے کو کنٹرول کرتا ہے، اور سویڈن کا جو اسکول ہے وہ 10 سال کا ہوتا ہے۔ ایک پہلی جو کلاس ہوتی ہے جس کو پری اسکول یا فور اسکولہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد 9 سال کا جو ہے وہ اسکول ہوتا ہے جس کو گرون اسکولہ کہتے ہیں، تو یہ 10 سال ہی بنتے ہیں، 1+9۔ تو اور جو پری اسکول ہے، فور اسکول ہے، اس میں 6 سال کی عمر کا بچہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے سویڈن میں جو ڈے کیئر ہے یا نرسری کا سسٹم ہے، یہ دنیا کا ایک بہترین نظام ہے، جس میں 1 سال کا بچہ جو ہے وہ جا سکتا ہے، جس میں بچے کو وہاں پہ کھانا پینا، اس کی نگہداشت، اس کے جو ڈائپرز چینج کرنا، یہ سارا اسکول جو ہے وہ کرتا ہے، اور بہت معمولی سی فی جو ہے وہ والدین سے لی جاتی ہے، وہ بھی ان کی جو آمدنی ہے اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اس ڈے کیئر کے بعد جو بچہ جو ہے وہ فور اسکول آ جاتا ہے، پری اسکول، اور اس کے بعد 7 سال کی عمر میں وہ اسکول شروع کرتا ہے۔ یہ سویڈن میں کئی ملکوں کی نسبت اسکولنگ تھوڑی لیٹ ہے، اور لیکن یہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ بہتر رہتا ہے جتنا بچے جو ہے وہ 6-7 سال کی عمر میں اگر وہ پہلی کلاس میں جائیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض ملکوں میں تو 4 یا 5 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس میں چلا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بہتر ہے۔ سویڈن کا جو تعلیمی نظام ہے یہ بڑی منفرد خوبیاں رکھتا ہے۔ کچھ اہم باتیں تو یہ ہیں کہ یہاں پہ تعلیم بالکل مفت ہے۔ اسکول میں بچوں کو جو کتابیں، کاپیاں یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی وہ ہیلپنگ میٹیریل چاہیے، اس کے لیے والدین کو پیسے نہیں دینے پڑتے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ حکومت انتظام کرتی ہے بچوں کو، بلکہ اسکول میں جو ہے وہ لنچ بھی دیا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا ملتا ہے بالکل مفت، اور اگر والدین کام کرتے ہیں بچوں کو ان کو صبح جلدی چھوڑنا پڑے، خصوصاً جو بچے پرائمری اسکول میں ہیں، تو اس کے لیے بھی وہاں پہ انتظام ہوتا ہے۔ مثلا آپ بچوں کو 7 بجے چھوڑ سکتے ہیں، اگر بچے کی کلاس 9 بجے شروع ہونی ہے تو 2 گھنٹے اسکول میں ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، بلکہ ان کو ناشتہ بھی دے دیتے ہیں اگر بچے نے گھر پہ ناشتہ نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر اسکول مثلا 2 بجے ختم ہو جاتا ہے تو اور والدین جو ہیں وہ 5 یا 6 بجے تک کام کرتے ہیں، تو پھر وہ اسکول کے بعد وہاں پہ پلے گروپ ہوتا ہے، وہاں پہ بچے رہ سکتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی دی جاتی ہیں، وہاں پہ کھیلتے بھی ہیں، وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ اگر انہوں نے ہوم ورک کرنا ہے تو اس کی بھی ہیلپ ملتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے جو ورکنگ پیرنٹس ہیں، اگر دونوں ماں باپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے لیے یہ ایک سویڈن کا جو اسکول سسٹم ہے یہ پوری جو ہے وہ ہیلپ دیتا ہے۔ دوسرا، سویڈن میں بچوں کے لیے اسکول یونیفارم نہیں ہے، بچے جو مرضی کپڑے پہن کے چلے جائیں، ان کے لیے کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی انہوں نے کافی اچھا رکھا ہے۔ سویڈن میں جو تعلیمی سال کا آغاز ہے وہ اسکولوں میں بھی، بلکہ کالجز اور یونیورسٹی میں بھی، وہ آٹم سیمیسٹر سے ہوتا ہے، جس کو یہاں پہ ہوسٹ سیمیسٹر کہتے ہیں۔ یہ اگست کے مڈ میں تقریباً جو ہے وہ ہوتی ہے کوئی تاریخ، تو تقریباً وسط اگست سے جو تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک یہاں پہ سیمیسٹر سسٹم ہے جس کو یہاں پہ وہ ٹرم سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ یہ یعنی اگست سے یہ چلے گی جنوری تک، اور جنوری کے بعد اگلی ٹرم شروع ہوگی جو جون تک جائے گی، اور پھر جون کے پہلے ہفتے سے لے کے جو ہے وہ وسط اگست تک جو ہے وہ بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اور جو بچے کسی ذہنی جو ہے وہ مسئلے کی وجہ سے یا کسی اور معذوری کی وجہ سے
عام اسکول میں نہیں جا سکتے تو ان کے لیے حکومت نے خصوصی اسکول بنائے گئے ہیں. بلکہ عام اسکولوں میں بھی اگر بچے کو وہاں پہ مزید ضرورت ہے ہیلپ کی، بعض بچے جو ہے ان کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اضافی جو ہے وہ لیکچرز میں ہیلپ کی، تو اس کے لیے بھی حکومت نے جو ہے وہ سسٹم رکھا ہے. اسی اسکول میں بچوں کو اسکول کی جانب سے ہی جو ہے وہ فری، جسے آپ ٹیوشن کہہ لیں یا ان کو اضافی مدد کہہ لیں، ہیلپ کہہ لیں، وہ بھی دی جاتی ہے. اور یا اگر کسی بچے کو اسکول میں کسی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، اس کو جسمانی مسئلہ ہے یا اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی خصوصی سٹاف رکھا جاتا ہے جو اس بچے کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مدد کے لیے موجود ہوتا ہے. اور وہاں پہ اسکولوں میں بچوں کی جو فزیکل ایجوکیشن ہے اس پہ بہت خصوصی توجہ دی جاتی ہے. وہاں پہ جو ہے وہ ان کی جو کھیل کود ہے اس کا انتظام ہوتا ہے، ان کے لیے نہانے کا انتظام ہوتا ہے، کپڑے چینج کرنے کا، یہ سارے کا سارا جو ایک مربوط نظام کے تحت چلتا ہے. اور سویڈن میں جو اسکول ورکت ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ اس نے ہر کلاس کے لیے ایک جو ہے وہ نصاب بنایا ہوا ہے. یہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ پرسکرائبڈ کتابیں نہیں ہیں. مختلف اسکولوں میں ہو سکتا ہے تھوڑی مختلف کتابیں ہوں، لیکن نصاب کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ ایویلیویشن ہوتی ہے. یہاں پہ انفرادی جانچ ہوتی ہے، سال میں 2 مرتبہ والدین کو بلایا جاتا ہے. اس میں بچے کا پورا وہ بچہ بھی ساتھ ہوتا ہے، بچے پورے کا وہ بتاتے ہیں کہ اس کی کس طرح سے تعلیم اس طرح کی ہے، اس کا سماجی تعلق کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ نظام چلتا ہے، اور انفرادی طور پہ بچوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. پہلے یہاں پہ صرف 9ویں کلاس میں اسکول کے اختتام پہ جو ہے وہ امتحان ہوتا تھا، جس کو نیشنل اپروو کہتے ہیں. لیکن اب جو ہے یہ 3ری کلاس اور 6ٹھی کلاس اور 9ویں کلاس، ان میں امتحانات ہوتے ہیں اور جس پہ بچوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. لیکن باقی بھی جو کلاسز ہیں، اگر کوئی بچہ اس تعلیمی نصاب کے مطابق نہیں جا رہا اور وہ اپنی اس میں کمزور ہے، تو استاد جو ہوتے ہیں وہ والدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس بچے کو اسی کلاس میں ایک اور سال پڑھنے دیا جائے. جیسے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں جی بچہ فیل ہو گیا، تو یہاں پہ پاس فیل نہیں بتاتے، یہاں پہ 1st 2nd 3rd جو کلاس میں وہ پوزیشنیں اناؤنس نہیں کرتے. بچوں کے نمبر جو ہیں وہ دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا، ایون یونیورسٹیز میں بھی پتہ نہیں ہوتا. ہر بچے کی جو ہے وہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے کمزور ہے تو اس کو والدین کو کہا جاتا ہے کہ ان کو رہنے دیں. اور اسکول کے اختتام پہ جو فنکشن ہوتا ہے جو آخری، وہ ایک بڑا خاص فنکشن ہوتا ہے سویڈش اسکولوں میں. بچے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، پورے جو اسکول کے ٹیچرز اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو کوئی نمایاں کارکردگی بچے کرتے ہیں مختلف کھیلوں میں، اسٹڈیز میں، سوشل ورک میں، کام میں، تو ان کو جو ہے وہ انعامات دے سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ سویڈن میں بچوں کو برابر رکھا جاتا ہے. یہاں پہ تفریق نہیں کی جاتی تاکہ بچوں میں جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں یا کسی دوسرے میں تکبر نہ ہے کہ میں جو ہے وہ کلاس میں فرسٹ ہوں. اس طرح کا نظام یہاں پہ نہیں ہوتا. اسکولوں میں جو ہے وہ بچوں کے جو اسکول کے جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں کلاس کے، وہ جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوتے ہیں، انتخاب ہوتے ہیں. بچے جس کو پسند کریں وہ جو ہے کلاس کا جو ہے وہ، جس کو مانیٹر ہمارے ہاں کہتے ہیں، یہاں پہ اس کو کلاس ریپرزینٹیٹیو کہہ لیں، اس طرح سے وہ بنتا ہے. لیکن یہاں پہ اسکول میں جو اسکولوں یا یونیورسٹی کالجز میں سیاسی جماعتوں کی جو بغل بچہ تنظیمیں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس، وہ نہیں ہیں. اسٹوڈنٹس یونینز ہیں، لیکن وہ سیاسی جماعتوں کی یا ان کی جو یوتھ ونگز ہیں ان سے بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یہاں پہ پرائیویٹ سکولز بھی ہیں سویڈن میں، ان میں بھی آپ بچے کو داخل کروا سکتے ہیں. اس کی فی وہی ہو، اس کی بھی آپ کو فی نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ وہ حکومت جو ہے وہ ان کو مالی مدد دیتی ہے. ٹوٹلی پرائیویٹ بھی ہیں جن میں لوگ فی دیتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم ہیں. یہاں پہ انٹرنیشنل سکولز بھی ہیں جس میں زیادہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہوتا ہے، لیکن سویڈش وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. تو کچھ لوگ انگلش سکولوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ سویڈش زبان تو پڑھائیں گے لیکن باقی سبجیکٹ سارے انگلش میں ہوں گے. لیکن جو سویڈش جو گورنمنٹ کے سکول ہیں،
کمیونز ان سب کا انتظام کرتی ہیں، اور یہ جو وہاں پہ تمام مضامین جو ہیں وہ سویڈش زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بچوں کو پرائمری اسکول سے ہی، دوسری کلاس سے ہی انگریزی پڑھانا شروع کی جاتی ہے۔ اور سویڈش جو طالب علم ہیں جو سویڈش اسکولوں میں جاتے ہیں، جو انگریزی پڑھتے ہیں، ان کا ایک دفعہ یہ آیا تھا اسٹیٹسٹک کہ پورے یورپ میں، انگلینڈ اور آئرلینڈ جہاں کی زبان جو ہے وہ انگلش ہے، اس کے علاوہ پورے یورپ میں سویڈش بچوں کی جو انگلش ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہاں پہ جب آگے یونیورسٹی کالجز میں جانا ہوتا ہے وہاں انگلش ایز اے لازمی مضمون ہوتا ہے، تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو انٹرنیشنل سکولز میں بھیجتے ہیں انگریزی کی وجہ سے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو سویڈش سکول ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ انگریزی تو وہ پڑھائیں گے لیکن باقی سبجیکٹ سارے سویڈش زبان میں ہوں گے۔ اور جو سرکاری اسکول ہیں ان کا معیار جو ہے یہاں کے پرائیویٹ اسکولوں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ ریسورسز زیادہ ہیں، پلے گراؤنڈ زیادہ ہیں، چیزیں زیادہ ہیں، اس لیے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں پریفر کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے میں جو اسکول ہے اس میں داخلے کا آپ کے بچے کو حق حاصل ہے، لیکن اگر آپ اس علاقے سے ہٹ کے کسی اور جگہ جا کے داخلہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بچے کا تو پھر آپ کو جو ہے کھڑا ہونا پڑے گا جو اس لسٹ میں، کیو میں، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو داخلہ مل سکتا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ کی ترجیح آپ کے اسی علاقے میں ہے جہاں پہ آپ ہیں۔ دوسرا، یہاں بچوں کو ان کی مادری زبان سیکھنے کا حق حاصل ہے۔ حکومت نے جو ہے وہ استاد رکھے ہوئے ہیں ہر مادری زبان کے لیے، اور اگر اسکول میں 5 کے قریب بچے ہوں تو ان کو بالکل پڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی اسکول میں اتنے بچے نہ ہوں تو پھر یہ 2-3 اسکولوں کے بچے اکٹھے کر کے ان کو بھی پڑھا دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ زیادہ پڑھایا جاتا تھا، لیکن اب ہفتے میں کم از کم 1 دن جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، تو جو بچے جن کی زبان اردو، ہندی، پنجابی ہے ان کو پورا یہ حق حاصل ہے، اور وہ بچے پڑھتے ہیں، اور وہ بچے بلکہ جو ریگولرلی اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بچے اردو پڑھنا لکھنا جان جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سویڈن میں جو بچے ہیں ان کی اردو، اگر میں یورپ کے دیگر ملکوں میں رہنے والے بچوں سے موازنہ کروں تو سویڈش جو ہمارے بچے ہیں ان کی مادری زبان یا اردو زبان جو ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ لکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں کے اسکول کا جو ہے وہ سسٹم ہے، کیونکہ اسکول یہ سمجھتا ہے کہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا بچے کا حق ہے، بلکہ جب ماں باپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اسکولوں میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں آپ اپنی زبان بولیں۔ ہم لوگ جو دیگر ممالک سے آتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ گھر میں بھی سویڈش ہی بولیں تاکہ ان کی سویڈش بہتر ہو، لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، گھر میں آپ اپنی زبان بولیں تاکہ وہ ایک بچے کی بنیاد ہوگی، اور اس پہ رہ کے جو ہے وہ بچہ اپنی دوسری زبان کی تعمیر کرے گا۔ اور اس پہ تحقیق بھی ہوئی ہے کہ جو بچے جو گھر میں مادری زبان بولتے ہیں اسکول میں آ کے وہ سویڈش زبان پڑھتے ہیں، ان کی سویڈش بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے اپنے ملنے والے جو ہمارے جاننے والے ہیں، میرے اپنے جو بچے ہیں ان سے بھی میں نے اسی چیز کا اندازہ لگایا ہے کہ یہ بہتر رہتا ہے کہ گھروں میں مادری زبان بولیں اور وہاں پہ جا کے بچے جو ہے وہ سویڈش زبان بولیں۔ سویڈن سے باہر 31 ممالک میں سویڈش سکول موجود ہیں، جن میں 16 جو ہے وہ یورپ میں ہیں۔ اور یہ سویڈن کے سکول کے نظام کے بارے میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تفصیلی معلومات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سویڈن کا جو سکول کا سسٹم ہے اس کے بارے میں آگاہی ہوگی۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو میں اس کو ایڈ کر لوں۔ اور اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کریں گے سویڈن کا جو کالج کا تعلیمی نظام ہے، جمنازیم کا، اور پھر تیسری قسط میں ہم سویڈن کی جو یونیورسٹیز کی ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔